अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपने इसी तरह रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, शरपसंदों की नज़र से महफूज रहे, चाहे वो शरपसंद अंदरून मुल्क हों या फिर बैरून मुल्क बैठे हों। आपसे जो गुजारिश हमेशा की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आजकल आई डोंट नो यूट्यूब ने कुछ पंगेबाजी की हुई या क्या वजह बात है, सुनने वालों की तादाद कम होने की वजह समझ नहीं आती। आ, लोगों के आई डोंट नो, इस पे भी एक पूरा सर्वे होना चाहिए कि क्या वजह है कि आपके यूट्यूबर की एक अच्छी बड़ी तादाद जो है वो आजकल कहाँ है, किधर चली गई है। और वो मतलब ये भी तो एक बहुत बड़ा है ना कि आपके मतलब कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, इतने ज़्यादा चाहने वालों हों और सुनने वालों की तादाद जो है वो कम रह जाए। ऐसी क्या वजह बनी? क्या लोगों ने अपने सारे यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या फिर वो अब यूट्यूब की चैनल ख़बरों पर इक्तफ़ा नहीं करते? बट एनी हाउ, आप लोगों से गुजारिश है कि इस पर आप अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जनाब हैं वो जो सिंध में नहरों वाला मामला है, वैसे तो ये ख़ुद उनका अपना, जब ये सारा कुछ हो रहा था, सारा कुछ प्लान बन रहा था, ये हर जगह पे हर मीटिंग में पूरे के पूरे ये ख़ुद उसमें शामिल थे। लेकिन अभी उन लोगों ने एक महाज़ खोल दिया और धमकी दी गई है कि हुकूमत से अलग हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है जनाब, आप हुकूमत से अलग होना चाहते हैं, ये तो आपने आज नई बात सुना दी है। अब बिलावल भुट्टो जो हैं वो सिंध में एक्टिव हुए हैं, ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत फ़ौरी तौर पर अपना मुतनाज़ा केनाल्स का मनसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। अब ये जो केनाल्स का मनसूबा है, ये क्या हैदराबाद हिंदुस्तान में है या फिर ये हिंदुस्तान की किसी दूसरी स्टेट में जाकर नहरें जो हैं वो यहाँ से निकाल के दी जा रही हैं? अब देखने वाली बात तो ये है, पाकिस्तान एक इकाई है, लेकिन खैर अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं इसको अब ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 16-17 साल की कारकर्दगी तो बता नहीं सकते, तो अब और कुछ नहीं तो अवाम के पास जाने के लिए अब ये एक शोशा नया शोशा छोड़ रहे हैं। और ऊपर से उनके मामू के बेटे जो हैं वो भी आजकल टोपी शोपी सिंधी पाकर इन्हीं की तरह उर्दू और इंग्लिश में मिक्स होकर अवाम की खिदमत करने का जो अपने सर पे मंडासा रख कर निकले हैं, वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ज़रा लग रहा है। तो अब वो इससे पहले कि वो छा जाएँ, क्योंकि उन्होंने असल में ये टेकअप किया था इस पे तनकीद करना, तो वहाँ से फिर बिलावल साहब ने भी शुरू कर दी। हैदराबाद जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान की तकसीम का मसला वफाक को ख़तरे में डाल सकता है। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये ना सुनने को तैयार हैं और ना ही देखने को लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं जी कि इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं ना, वो एक्चुअली जिनको वो बताना कहना चाह रहे हैं, वो जिनको कह रहे हैं वो उनको कह रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस्लामाबाद वालों का नाम लगाकर वो एक पुरानी मिसाल है ना, सिखनी रोंदी यारां नूं लै लै ना भरावां दे डायरैक्ट ना लवो है जी, मतलब कि इस्लामाबाद वालियां नूं क्यों मतलब कि गालां कड्ढन डे जे। खैर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आपकी वजारतों को लात मारते हैं, केनाल्स मनसूबा किसी सूरत में कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो सर ज़रदारी साहब भूल गए हैं कि उनके पास कोई वजारत है ही नहीं। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी के पास किसी किस्म की कोई वजारत नहीं है। अगर आपने लात मारनी है तो अपने अब्बा जान की कुर्सी को लात मारनी है, आपने वो हिम्मत करके कहें कि हम सदारत की कुर्सी को लात मारते हैं। फिर उसके बाद पंजाब की गवर्नरशिप को लात मारते हैं। फिर उसके बाद मरकज़ ने आपनों को जो बलूचिस्तान में हुकूमत बना के दी उसको भी लात मारते हैं और फिर एंड में 16 साल के बाद सिंध हुकूमत को भी लात मारते हैं। तो ये लात मारने के लिए जो आपके पास है नहीं उसको आप लात क्यों मार रहे हैं? जब आपके पास कोई वजारत है नहीं तो लात क्यों मार रहे हैं? जनाब फरमाते हैं कि ये शेर वाले अवाम का खून चूसते हैं। नून लीग का हर वो मनसूबा किसान दुश्मन होता है। जिस तरह किसान का खून चूसा जा रहा है वो सब आपके सामने है। बड़ी बातें याद आ गई हैं जनाब को। अब्बा जी की कुर्सी लेते वक्त तो ये सब कुछ याद नहीं था। फिर वही बात है कि अब्बा जी की कुर्सी को लात मारें, बड़ी अच्छी बात है। जब लात मारेंगे तो हम भी ज़रा इस पे कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी तहकीक जो है उस तहकीक किए हुए कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब के वालिद ने पार्ट इस एज अ सदर की हैसियत से इन नहरों की इजाज़त जो है वो बिलावल भुट्टो साहब के वालिद साहब, आई होप कि उनको पता है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने ये इजाज़त दी है। ख़ुद मीटिंग में एग्री किया, मंजूरी का हिस्सा बने। ज़रदारी ने मंजूरी दी, लेकिन जब इस मामले पर भुट्टो जूनियर ने मुहिम चलाई तो प्रेशर आ गया और उस प्रेशर में इमरान खान की तरह पीपल्स पार्टी ने भी यू टर्न ले लिया। अब सवाल यहाँ पर है कि पहले मंजूरी क्यों दी थी और जब मंजूरी दे दी थी तो फिर साथ खड़े होते। हुआ यह है कि इनको अपनी सियासत की पड़ गई है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि इनके मामू के बेटे
جس کو ذوالفقار بھٹو جونیئر کہا جاتا ہے، جو ان کی والدہ کے دور میں جو ان کے ماموں شہید ہوئے تھے اور اس وقت جن پر الزام لگا تھا، وہ اب نام لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اصل میں اس نے آ کر کچھ ایکٹیو ہوا ہے، اس نے سیدھی ٹوپیاں 2-3 نمی خریدیاں نے، تو وہ بیچارہ بھی مطلب کہ یس نو کر کے تھے اپنا سسٹم چلا رہے ہیں۔ اس نے آ کر جو ہے نا ان کا جو ووٹ ہے نا وہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کیوں ڈال دیا؟ کہ 16 سال سے یہ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں، اور اس کا کلیم یہ ہے کہ اصل بھٹو کا وارث وہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک تو ٹھیک ہے بات۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنی جو جسے کہتے ہیں نا کہ کیا کہنا ہے اس کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس چکر پر یہ جناب اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کالا باغ ڈیم کے ساتھ بھی کیا اور وہ نہ بننے دیا، بھارت نے ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی روک لیا۔ خیر بہرحال سوال یہ ہے کہ کیا بلاول الگ ہو جائے گا، حکومت گر جائے گی؟ تو اس کا سوال ہے بھی کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حکومت انہوں نے نون لیگ کی نہیں گرانی، جن کی انہوں نے حکومت گرانی ہے وہ پھر گرا لیں، اور پھر وہ میں اس پہ زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ جناب آپ کو بالکل شوق ہے اپنا پورا کریں، والد صاحب سے سب سے پہلے تو والد صاحب سے سوال کریں کہ انہوں نے یہ ایگری کیوں کیا، نہروں کو بنانے کی اجازت کیوں دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو کرنا ہے وہ ضرور کر لیجئے گا۔ افغانستان سے پاکستان کو کئی شکایت ہیں، بہت ساری شکایات ہیں، وہاں سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے۔ امریکی سینیٹر کے دورہ پاکستان کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس پیش رفت میں پاکستان کا موقف بہتر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ خبر آئی ہے کہ آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج افغانستان کا دورہ کریں گے، اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ افغانستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ یہ دورہ ان کا پہلے بھی ڈیو تھا، کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا جب وہ امریکہ جا رہے تھے، تو اب یہ دورہ جو ہے وہ پہلے سے ڈیو دورہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار وزیر خارجہ بھی ہیں اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند اور عبوری وزیر خارجہ سے جو کہ امیر خان متکی سے ملاقات کریں گے، اور دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم کا دورہ دونوں برادر ممالک افغانستان کے ساتھ جو بہتر تعلقات ہیں، پائیدار تعلقات ہیں، روابط بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کا موقف ہے کہ چھوڑا گیا امریکی اسلحہ دہشت گردوں سے دور رکھا جائے۔ پہلی بات تو ہے کہ دہشت گرد ہی افغانستان سے دور رکھے جائیں، لیکن آپ بہتر ہے کہ وہ جو اسلحہ ہے نا وہ بھی ان سے دور رکھیں، اور ادھر سے امریکہ کا جو پریشر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی اپنا اسلحہ واپس لینے کے لیے آ چکا ہے۔ جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی 70,000 کے قریب گاڑیاں بتائی جا رہی ہیں، اور 300-350 کے قریب جو ہیلی کاپٹر اور جہاز بتائے جا رہے ہیں، اور جو بندوقیں اور دوسرا اسلحہ اس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ اربوں روپے کا اسلحہ ہے جو اس وقت امریکہ جو ہے وہ جلد بازی میں چھوڑ کے چلا گیا۔ ایکچولی یہ اس وقت کی حکومت کو دیا تھا طالبان کے جسے کہتے ہیں کہ طالبان سے بچاؤ کے لیے، لیکن بعد میں وہ حکومت تو ختم ہو گئی، اور اس کے بعد امریکہ بھی وہاں سے چلا گیا، اور امریکہ جاتے جاتے جو ہے وہ اسلحہ وہیں پر چھوڑ گیا تھا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ جو یوٹیوبرز ہیں جو ریاست پر حملہ آور ہیں، اور ریاست پر جو حملہ کرتے ہیں صبح شام اور سازشیں کرتے ہیں ریاست کے خلاف، ان کے شکنجے میں آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ان کے خلاف یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ ایسے یوٹیوبر جو بیٹھے تو باہر ہیں، اور لیکن پاکستان میں وہ اپنے سارے معاملات زندگی جو ہیں بڑے خوبصورتی سے چلا رہے ہیں، اپنے گھر بھی چلا رہے ہیں، اپنے مطلب جو بھی انہوں نے یہاں پہ ان کے کام کاروبار دھندے ہیں وہ ان کے چل رہے ہیں، بیٹھے باہروں میں سازشیں پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، جو ریاست ہے اس کو وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمد کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے اور ریاست کے خلاف مسلسل کنٹینٹ بنا رہے ہیں، سازش اور پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈے بنا رہے ہیں۔ ایک تو پروپیگنڈا خیر جھوٹا ہی ہوتا ہے، خیر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی ایسی سٹوریاں ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ وہ سٹوریاں اور کہانیاں سن کر مطلب کہ ایک لمحے کے لیے دیکھیں جن کو وہ بار بار ان کی جو اپنی آڈینس ہے، ان کے جو اپنے جھوٹ سننے والے ہیں وہ ان کو سنا رہے ہیں۔ اب آپ اس سے زیادہ اور مطلب کہ وہ سنا رہے ہیں اور سننے والے جو ہیں وہ سن رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اللہ معاف کرے ان کے جو اکاؤنٹ بند ہوں گے تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ یہاں تک سنائی دیں گی۔ کل ایک ویڈیو بھی میں نے ٹویٹ کی تھی، وہ عباد صاحب ہیں جو کہ جیل میں ہیں، انہوں نے کل ایک جب عدالت سے پیشی پر جا رہے تھے تو ایک جاتے جاتے جو پولیس میں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے جو کہا، دیکھیں ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، بلکہ یہ سن لیں آپ، جی سن لیں آپ۔ عمران خان اب پتہ نہیں عمران خان صاحب کے بارے میں وہ پہلے سے، میں تو یہ لفظ بولنا بھی نہیں چاہتا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جب اس کو فتنہ کہا جاتا ہے،
اور فتنے کے فالورز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں 2-2.5 سال سے جیل میں ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھیں 9 مئی کو اس بندے کا سب سے بڑا قصور تھا اور اس کی جان نہیں چھوٹنے والی. یہ 14-15 سال کے لیے جو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے بندوں کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. ایک تو انہوں نے ملک میں اس وقت آگ لگائی، اور اس میں آگ لگانے کے بعد ابھی وہ دیکھیں کہ اب جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب خیر خود بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی ویسے ہی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں کیا باتیں. لیکن اب یہ دیکھ لیں، تباہی دیکھ لیں کہ یہ ایسا فتنہ ہے، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ فتنے کو ختم نہیں کیا جاتا، سمیش کیا جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ غصہ کرتے ہیں. اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے فالورز کو وہ اس نہج پر لے گیا ہے، اس جگہ پر لے گیا ہے جہاں پر اس کے فالورز جو ہیں اس کو اسی طرح پوجنا شروع کر رہے ہیں، اس طرح اس کی مطلب اس کے بارے میں بولنا شروع کر رہے ہیں جیسے مطلب کہ نیک لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، صحابیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ. مطلب یہ اب اس کو آپ کیسے یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ لیکن خاتمہ ضروری ہے نا. پھر بات تو ٹھیک ہے کہ جو فتنہ ہے اس کو سمیش کیا جاتا ہے، ورنہ جو ایسے جو جاہل لوگ ہیں وہ یہی کچھ کریں گے جو یہ عباد صاحب نے کیا. بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک ان کو بھی میں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگوں گا. اللہ پاک ان کو ہدایت دے. دعا ہے ہماری، اللہ پاک ان کو اس ہدایت کے علاوہ میں اور ان کے لیے کیا مانگ سکتا ہوں. بس یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو یوٹیوبرز کے اکاؤنٹ بند کرنے والی سٹوری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اب واقعی ان کے اکاؤنٹ بند ہونے چاہیے؟ ڈار صاحب کے دورہ افغانستان میں جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مسائل بڑھے ہوئے ہیں، کیا وہ کم ہوں گے؟ اور دوسرا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ کس چکر میں ہیں؟ سچی مچی نیرہ بند کرانے چکر چنے، یا اپنے ماموں زاد سے خطرہ محسوس ہوئے ہیں تو وہ حکومت چھوڑنے کی بات کریں؟ ان تمام ٹاپک پر جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیں، اجازت دیں. خدا حافظ.